کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جس طرح پروسیس سارا دانش کا اور ایوولوشن کا پروسیس چل رہا ہے، اسی طرح جو پیغمبر اور نبی بھی ساتھ چلے آئے، ان کا پیغام بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور ان کی پرسنالٹیز بھی اسی طرح ڈیولپمنٹ کی طرف بات ہے، پیغام تو ان کا ہے ہی نہیں، پیغام تو اللہ کا ہے جو ارتقاء کے مراحل طے کرتا آ رہا ہے. جی. اب یہی ایک نقطہ نوٹ کر لیجیے، بہت اہم ہے. تورات کی حفاظت کو ذمہ کیوں نہیں لیا اللہ نے؟ صحیح. اور اگر لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ صحیح. نہیں ہو سکتی. انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اور اگر لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ قرآن کا کیوں لیا؟ اگر نہ لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ بخشنے والے ہم بھی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں جسٹس صاحب سے بات کنٹینیو کروں گا. جسٹس صاحب یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ہم نے صرف جو تقسیم 1200 سال میں فلسفے کی کر لی اس کو ہم لے کے بہت آگے نہیں گئے؟ اس میں کیا وجوہات ہیں کہ ہم فلسفے کو اتنا آگے کیوں نہیں لے کے جا سکے؟ کیونکہ میٹا فزیکل ڈومین تو زیادہ بڑھتی گئی، وہاں اسٹیٹک کیوں رہا؟ نہیں، میٹا فزیکل جو ایک دیکھیے بہت ساری جو سائنسی علوم ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں فلسفے میں وہ کہہ لیجیے تفکر میں وہ انسان کے موجود تھے. پھر اس کے بعد جس وقت حواس کے ذریعے جو علوم کی ترقی ہوئی اور خاص طور پر سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اب وہ زیادہ ایمفیسس اس میٹیریلزم پر ہے اور اس ریشنلزم پر ہے جس کی ابتدا پہلے ہو چکی ہے. تو اب فلسفے میں زیادہ ڈپینڈنس ہو گئی ہے سائنسز پر. اب مثلا اگر فلسفہ اپنی جگہ پہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ عدم سے وجود میں لائی گئی ہے، یا فلسفہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میٹیریل ورلڈ جو ہے، یہ جو کائنات کی تشکیل ہے، یہ محض اپیرنس میں ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے. تو اب جب فزکس اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اگر ایسنس میٹر کا آپ لیں تو کچھ نہیں رہ جاتا سوائے انرجی کے، اور یہ انرجی بھی اس لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اور کوئی اصطلاح ہمارے پاس نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس وقت ہم اس کو کہیں کہ انرجی سے کیا مراد ہے تو کبھی اس کو الیکٹرک کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور کبھی غیر مرئی قوت کا اس کا نام دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے. یہ میز جو ہے، یہ گلاس جو ہے، یہ آپ ہیں اور میں ہوں، یہ حقیقت کچھ اور ہے. دیکھو کوئی بھی نہیں اس میں، جو آپ کس کا ایسنس لیں گے تو وہ ایٹم ہے. پھر اس کے بعد جزو لا یتجزا، یعنی اس کا مطلب ہے ساری ان چیزوں پر مشتمل ہے یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے. یعنی اگر آپ مادے کی خواص یہ لیں کہ ایکسٹینڈیڈ اینڈ آکوپائز اسپیس، یہ اس کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں رہتی. آپ کیا اس بات سے ایگری کریں گے کہ جیسے آپ بھی فرما رہے، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے کہ جو وزڈم کا جو پیٹرن ہے وہ ایک حد تک سٹیٹک ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا جو پیٹرن ہے وہ ڈیولپ بڑھ گیا نا، چونکہ یہ پہلے یہی سب کچھ وزڈم کا حصہ تھا، اور یہ جو ایڈوانسمنٹ سائنسز کی ہوئی ہے، سائنسی علوم کی ہوئی ہے، اس پر اب جو کہہ لیجیے فلسفہ ہے یا میٹا فزکس ہے اس پر ڈپینڈ کرنے لگ گئی ہے. اچھا، اس بات کو اگر آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب، پھر اس بات کو ذرا اس زاویے سے دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ پیغام ختم ہو گیا اور نعمت تمام کر دی گئی. اب یہ سارا کا سارا معاملہ جب ہم کنٹمپرری ورلڈ میں لے کر آتے ہیں تو ہمارا ایک جنرل پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ شاید جو کنٹمپرری ورلڈ ہے اس کے لیے یہ میسج جو ہے یہ ڈیکیڈنٹ ہے. کنٹمپرری ورلڈ کی پہلی تو مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ ایسے کیا ایشوز ہیں جس سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک مکس اینڈ میچ کنڈیشن نہیں ڈیولپ ہو سکتی. دیکھیے اس کا تعلق میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے جی، اور اس کو جس طرح حضرت علامہ اقبال نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ختم ہو گئی چونکہ انسان کا شعور ایک ایسے بلوغ تک پہنچ گیا کہ پھر نہ وحی کی ضرورت رہی نہ نبیوں کی ضرورت رہی. ایک تو یہ عقل استقرائی کا جو فروغ ہے اور جو اس کا شعور حاصل کرنا ہے، اس کے لیے انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی. اور یہ سہارا پہلے تو اس طرح پیغام اللہ کی طرف سے پیغام نبیوں کے ذریعے اس کی صورت تھی. پھر اس کے بعد یہ صورت ہو گئی کہ شعور کے ذریعے آپ خود اپنے آپ پر ڈپینڈ کر سکتے ہو.
علامہ فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے صرف ختم نبوت ہی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت کا بھی خاتمہ ہو گیا، ساتھ ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اسلام کا پیغام ایک طرح سے سلطانی جمہور کا پیغام تھا۔ اب یہ ساری اس کے اسباب جو ہیں وہ تو مختلف ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے کہ بلوغ تک انسان کی عقل استقرائی ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی، انسان اپنے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک بہت بڑا ایک فتنہ لفظ میں تو اس کو کہوں گا کہ کنٹمپرری چیلنجز جو ہیں، اس کا مطلب یہ کنٹمپرری چیلنجز تو ایک ہوا کی بات ہے، ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ تو ٹیکنالوجیکل ہیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ کے ہیں، ہماری جو عقلی دانش ہے وہ تو پھر ایک جگہ پر آ کر رکی ہوئی ہے، وہی صرف آگے فائن ٹیون ہو کے جا رہی ہے کچھ چینجز کے ساتھ۔ تو پھر یہ چیلنجز کیا چیز ہیں جس کو ہم کنٹمپرری چیلنجز کے ساتھ؟ چیلنجز تو آتے رہیں گے اور چیلنجز کا جواب آپ کا فہمی میں سے ان کو حل کرے گا۔ آپ دیکھیے دنیا کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ اصرار ہو کہ عقل استعمال کرو، تجربہ استعمال کرو اور تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے زیادہ ایمفیسس یہ قرآن مجید میں ہے اور کسی الہامی کتاب میں نہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ تو آپ عقل کے ذریعے ہی کریں گے، لیکن ہمارے اپنے کلچر میں یہ نوبت آئی کہ عقل کو مذہب کا دشمن سمجھا گیا اور عقل کی بنیاد پر کتب جلائی گئی، اور یہ صرف ہلاکو خان ہی نہیں، 50,000 کتب خانہ جو بغداد کا تھا اس کو جلایا، بلکہ اس سے بیشتر یہ جو خلفاء تھے، عباسی خلفاء، اس کے زمانے میں جو بھی کتابیں معتزلہ کی تھیں جن کے پر عقلیت پسندی جو تھی اس کو جلاتے رہے، ہم جلاتے رہے خود، کیونکہ عقل کو سمجھا گیا ہے کہ دشمن ہے جی مذہب کی، اب بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل بچا جو ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے انسان کی فطرت۔ اس میں فطرت تو آبویسلی اوور پیریڈ آف ٹائم جو ایوولوشن ہم نے لی، فطرت تو ہماری کانسٹنٹ ہو گئی نا، اب اس میں تو جینیٹیکل چینج تو ہمارے میں کوئی نہیں آ رہا۔ عقل اور ادراک اور فلسفہ بھی ایک جگہ پہ جا کے اسٹیٹک ہو گیا۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقل اور شعور سے سوچنا ہے آگے، اس میں دو نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی ایک نئی ایڈیشنل چیز کریں، ایک جو کہ شاید اجتہاد سے بھی کر سکتے ہیں، اجتہاد سے کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بنیادی طور پہ اگر فطرت اسٹیٹک ہے تو اجتہاد کرنے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا، کتنی چینجز آ رہی ہیں انسان کے مزاج میں، کتنے نیو چیلنجز ہیں جو اپنی فطرت کے ساتھ آتے رہیں گے، وہ تو چیلنجز آتے رہیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حضور کا تعلق ہے ان میں سب سے بڑی بات جو میرا خیال ہے جس پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ان کا اپنا رویہ کیا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ زمانہ لیجیے ان کا جس وقت وہ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، وہی نہیں آ گئی، وہ پیریڈ لیں، کیا ان کی حیثیت تھی ایز اے ینگ مین، کیا تھا ان کے؟ یہ تو 40 برس کی عمر میں نبوت آئی، 40 برس سے پیشتر وہ 19 برس کے بھی تھے، 20 برس کے بھی تھے۔ کیا انہوں نے بتوں کی پرستش کی جو کہ ان کے انسیسٹرز کرتے رہے تھے؟ کیا یہ بجائے خود تقلید کے منافی نہیں ہے؟ حضرت علامہ کا ایک شعر ہے کہ اگر تقلید صحیح روش ہوتی تو رسول اللہ اپنے آبا کی تقلید کرتے، وہ اسلام نہ لاتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام بجائے خود ایک انقلاب تھا، اور جو اس کو لایا جانا ہے، جس کو پروسیس ہے، اس کی بنیاد ہی اجتہاد پہ رکھی گئی، چونکہ ریجیکٹ کر دیا پچھلا نظام، تقلید کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی موومنٹ کے طور پہ انبیڈ ہوا، شروع ہوا ایک خیال کے طور پہ یا موومنٹ کے طور پہ؟ خواتین حضرات انشاءاللہ انہی دو حضرات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔